کھلا راز ہے کہ بھارت بلوچستان میں بغاوت کو ہوا دے کر نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن کو سپٹمبر 2023 میں ہونے والے خودکش حملے میں 60 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ عبوری وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مطابق را نے اس حملے کو براہ راست سپانسر کیا کہ بھارت اس حملے کا مین سپانسر تھا اور حکومت کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ بھارت اپنی جعلی NGOs، میڈیا ہاؤسز جیسے انڈیا ٹوڈے، دی ہندو اور سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے بنا کر بلوچستان کو بین الاقوامی سطح پر متنازع بنانے کی مہم میں لگا ہوا ہے۔ انڈیا کے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس مسلسل فری بلوچستان جیسے ہیش ٹیگز کے ذریعے بھارتی خفیہ ایجنسی را بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی، ہائبرڈ جنگ اور پروپیگنڈا وارفیئر کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے ایجنڈے پر سرگرم عمل ہے۔ برسوں سے بھارت بلوچ مزاحمتی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے بیانیے گڑھ رہا ہے اور بلوچ نوجوانوں کی جائز آواز کو زبردستی دہشت گردی سے جوڑنے کی گھناؤنی کوششوں میں مصروف ہے۔ بلوچستان میں را، BLA، BLF اور BRA جیسے گروہوں کو عسکری امداد، مالی وسائل، تربیت اور عالمی سطح پر جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا دے کر CPAC جیسے منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں میں ملوث ہے۔ یہ کھلا راز ہے کہ بھارت بلوچستان میں بغاوت کو ہوا دے کر نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ بلوچستان سے گرفتار ہونے والے بھارتی نیوی کے حاضر سروس افسر کلبھوشن یادیو را کا وہ چہرہ ہے جس نے پاکستان میں دہشت گردی، تخریب کاری اور جاسوسی کا اعتراف کیا۔ اس نے خود بتایا کہ وہ بلوچ گروہوں کو فنڈنگ، اسلحہ اور ٹریننگ فراہم کرتا رہا ہے، خاص طور پر CPAC مخالف سرگرمیوں کے لیے۔ بھارت نے اسے ریٹائرڈ ظاہر کر کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی ویڈیو اعترافی بیانات نے سچ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ را کے افسر انوراگ سنگھ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا، جس پر $5 لاکھ خرچ کیے گئے۔ افغان سم اور بھارتی نمبر سے ہدایات لینے والے دہشت گردوں کا ہدف گوادر میں CPAC سے منسلک غیر ملکی سرمایہ کاری کو نشانہ بنانا تھا۔ سپٹمبر 2023 میں ہونے والے خودکش حملے میں 60 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ عبوری وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مطابق را نے اس حملے کو براہ راست سپانسر کیا۔ مقصد ایک ہی تھا، بلوچستان کو خون میں نہلا کر ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا۔ بولان میں ہونے والا جعفر ایکسپریس حملہ BLA کی ایک منظم کارروائی تھی، جس میں 440 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا اور 26 افراد شہید ہوئے۔ پاکستانی فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے یہ واضح کیا کہ بھارت اس حملے کا مین سپانسر تھا اور حکومت کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ بھارت اپنی جعلی NGOs، میڈیا ہاؤسز جیسے انڈیا ٹوڈے، دی ہندو اور سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے بنا کر بلوچستان کو بین الاقوامی سطح پر متنازع بنانے کی مہم میں لگا ہوا ہے۔ انڈیا کے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس مسلسل فری بلوچستان جیسے ہیش ٹیگز کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ ایسی کوششوں کا مقصد بلوچ قوم کی حقیقی سیاسی اور سماجی جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام کرنا ہے۔ بعض جھوٹے بیانیوں میں بلوچ سیاسی کارکنوں جیسے ماہرنگ بلوچ کو بھارتی ایجنٹ یا دہشت گردوں کے حامی قرار دیا جاتا ہے، جو نہ صرف مضحکہ خیز ہے بلکہ بدنیتی پر بھی مبنی ہے۔ بلوچ قوم ان بیانیوں کو مسترد کرتی ہے اور اپنی آزادی رائے اور قومی خودداری کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان اور خطے کے لیے CPAC ایک انقلابی معاشی منصوبہ ہے، مگر بھارت اسے اپنی شکست تصور کرتا ہے۔ را کی مالی معاونت سے چلنے والے گروہوں کو $60 ملین کی فنڈنگ صرف اس لیے دی گئی تاکہ CPAC جیسے منصوبوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ کابل اور جلال آباد میں موجود بھارتی قونصل خانے ان گروہوں کو اسلحہ، تربیت اور پیسہ فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے مطابق صرف 2021 میں بلوچستان میں ہونے والے 81 حملوں میں 71 حملے انہی بھارت نواز گروہوں نے کیے، جن میں چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایک طرف بھارت اقوام متحدہ میں امن کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف BLA، TTP اور دیگر گروہوں کو مالی امداد دیتا ہے۔ 2020 میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک مفصل ڈوزیر پیش کیا، جس میں را کی مالی معاونت کے شواہد
वाहिद शामिल थे। भारत की ये दोहली पॉलिसी जनूबी एशिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। भारत की ये घिनौनी साजिशें पाकिस्तान को ना रोक सकी हैं ना रोक सकती हैं। 2024 और 2025 में BLA और BLF जैसे गिरोहों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर ऑपरेशन किए हैं, जिनमें कई अहम कमांडर्स मारे गए हैं। बलोच अवाम और इदारों ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और दुनिया को दिखा दिया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। भारत को यह समझ लेना चाहिए कि बलोच कौम ना बिकने वाली है ना झुकने वाली है, ना ही वो अपने शोहदा की कुर्बानियों को भारतीय प्रोपेगेंडे की नजर होने देगी। आलमी बरादरी को अब मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। भारत को दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर जवाबदेह बनाना होगा, वरना खिते का अमल भारत के हाथों यरगमाल बनता रहेगा।